حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر روح پھونکی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو بھی آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اس طرح سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون بہائے گی؟ تو فرشتوں کی اس بات کا جواب دیا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھایا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ تو اللہ نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی۔ پھر سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کو اور فرشتوں کو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہ کیا۔ تو شیطان چونکہ جنات میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کی عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کیا، لیکن شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور اسی حضرت آدم علیہ السلام کی حسد کی وجہ سے اسے شیطان قرار دیا۔ اور پھر شیطان کو کہا گیا کہ جب کہا گیا سجدہ کرنے کو، تو شیطان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا۔ تو شیطان نے اللہ سے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے یہ مہلت دی گئی، مگر وہ اللہ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ چنانچہ اللہ نے آدم اور اس کی بیوی کو جنت میں رکھا اور انہوں نے اجازت دی کہ جنت میں جہاں چاہے کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ ان کو بہلایا پھسلایا اور ان دونوں سے کہا کہ میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یہ شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا اس طرح باتیں بنا کر۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا اللہ کی نافرمانی کرنے کا تو کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور وہ پھل کھاتے ہی ان کی جنتی لباس نہ رہے اور جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔